جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا بس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، کان من الجن وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ کیا تم بناتے ہو اس کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء من دونی کارساز میرے علاوہ، دوست میرے علاوہ، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ ما اشہدتہم میں نے نہیں حاضر کیا ان کو خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت، وما كنت متخذ المضلین عضدا اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کو مددگار۔ سورہ کہف کی درس چل رہے تھے، رمضان المبارک سے پہلے آپ حضرات نے درس سنا، رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سے وہ سلسلہ درس کا شروع ہوا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جو مخلوقیں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک مخلوق اللہ کی فرشتے جن کے بارے میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ یہ ایک نور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ نور مراد نہیں، اللہ نور السماوات والارض، جس نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں وہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ جنات ہیں، خلقت الجان من مارج من نار، جنات کو آگ کی نور سے پیدا کیا۔ اور انسانوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ویسے تو اور بھی عناصر اس میں شامل ہیں لیکن کیونکہ غالب مٹی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ عبادت کا سجدہ کسی شریعت کے اندر بھی جائز نہیں، عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی شریعت کے اندر جائز ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، یہ سجدہ تعظیمی تھا تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے کہ آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی سجدے کا ذکر آتا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین میں نے دیکھا انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر سجدہ حرام ہے،
میری شریعت کے اندر یعنی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. یہاں آپ نے سجدہ تعظیمی کی بات کی. میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ خامد کا کتنا مرتبہ اور مقام. لہذا میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہے. اس شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. ان المساجد للہ، یہ سارے سجدے اللہ کا حق ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان سجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیونکہ ابلیس کی اولاد بھی ہے. حدیث کے اندر ابلیس کی اولاد کا ذکر ہے اور اس کے اندر آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور سارے شیطانوں کو اکٹھا کر کے ان سے کارگزاری لیتا ہے. تو کیا کر کے آیا، تو کیا کر کے آیا. اور خاص طور پر دو قسم کے آدمی ان کا شیطان استقبال کرتا ہے، ان کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. مختلف لوگ اٹھ کے بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا. لیکن ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، شک و شبہات پیدا کرتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا یہاں تک کہ دونوں کے اندر جدائی ہوئی. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، بعض جگہ آتا ہے اٹھ کے گلے ملتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو نے کیا، اصل کام تو نے کیا. دوسرا وہ آدمی شیطان کہتا ہے کہ فلاں آدمی کے دل کے اندر میں وسوسے ڈالتا رہا، شک و شبہات ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا. شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. شیطان خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، تو نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے کہ کسی کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا. اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو نہیں بخشتے، شرک سے پیچھے پیچھے جو گناہ ہیں ان کو بخش دیتے. اب جس آدمی نے شرک کیا اس کی بخشش نہیں. تو ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے نکل جانا. عربی والے کہتے ہیں پھل کا چھلکا اتار دیا جائے تو اس سے پھل نکالنے تو کہتے اس کے لیے فسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو فسق کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے، فسق کا اطلاق گناہ پر بھی ہوتا ہے. فسق کا مطلب اللہ کے حکموں سے دور ہو جانا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق کا لفظی معنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. تو فسق عام طور پر گناہ گار کو کہتے ہیں. جو آدمی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں. لیکن یہ ادنا درجہ ہے فاسق. اعلیٰ درجے کا فاسق جو ہے وہ تو کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر کو بھی فاسق. تو اللہ فرماتے ہیں ففسق عن امر ربہ، اس شیطان نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو. یعنی ایک تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جو تمہارا دشمن ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے، تمہارے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. دوسری جگہ آتا ہے اللہ نے پوچھا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، شیطان سے اللہ نے پوچھا مَا مَنَعَكَ، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ کرے. ان امرتک، جب تجھے میں نے حکم دیا، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
یہ اس کا اپنا فلسفہ تھا کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی قدموں کے نیچے روندی جاتی ہے، لہٰذا آگ افضل ہے مٹی سے۔ حالانکہ جو اللہ نے خاصیات مٹی کے اندر رکھی ہیں وہ آگ کے اندر نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں، سارے انسانوں کی زندگی وابستہ ہی مٹی سے۔ آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، غلے نکلتے ہیں، ہماری ساری جتنے بھی ہم ہیں ان سب کی زندگی اسی پر منحصر ہے۔ جو صفات اللہ نے مٹی میں رکھی ہیں وہ آگ کے اندر نہیں، لیکن اس نے تکبر کیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ تو کہنے لگا انا خیر من، میں سے بہتر ہوں، اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا، ادھر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں پہنچتا تھا میرے سامنے تکبر کرتا۔ فاخرج، نکل جائے یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے۔ اب شیطان کا جواب دیکھیں، بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، توبہ کرتا، کہنے لگا فبما اغویتنی، اے اللہ اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، فبما اغویتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان لوگوں کے سیدھے راستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر جو ہے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے بندے اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ آج دیکھ لیں دنیا کی آبادی کی طرف غور کر لیں، کافر زیادہ ہے مسلمان کم۔ اگر 5 ارب تعداد ہے تو 4 ارب تو اس میں سے کافر ہے، جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی جو حقیقی مسلمان ہیں وہ تو بہت تھوڑے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو دیکھے گا کہ اکثر لوگوں کی شکر کرنے والے نہیں۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تاکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ اسی طرح سورہ حجر کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ کہف کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیا۔ تکبر بہت بڑی بیماری ہے، تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر ہے کیا؟ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تو تجمل ہے، یہ تو خوبصورتی ہے۔ ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات سمجھ آ گئی ہے اس کے بعد جان بوجھ کر اس کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے، اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق روحہ الجسد، جس آدمی کے جسم سے روح اس حالت میں جدا ہو گئی کہ وہ بری من الکبر والغرور والدین دخل الجنہ، وہ تکبر سے بھی بری تھا، دھوکہ دینے سے بھی بری تھا، اس نے تکبر نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے کسی کا قرضہ نہیں دیا، داخل الجنہ، وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ تکبر کرنے والے ہیں قیامت والے دن یہ چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں، چونٹیوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں۔
پھاڑ سکتا، اتنی طاقت تیرے میں نہیں ہے زمین کو پھاڑ دو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک تو پہنچ سکتا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی گالوں کو چوڑا نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے تکبر بہت بڑی بیماری ہے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ پہاڑ کو سور کے ناکے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے، دلوں سے تکبر نکالنا مشکل ہے. تکبر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور دوسرے آدمی کو حقیر سمجھے. دوسرا آدمی مشرکین مکہ جن کا ذکر سورہ کہف اس سے پچھلے درس کے اندر گزر چکا ہے، ان کے اندر تکبر ہی جو تھا. اللہ رب العزت نے دونوں واقعات کو اکٹھا ملا کر بیان کیا ہے. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے آپ کی باتیں سنیں، لیکن آپ کے پاس غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس غریب صاحب ہیں، غلام، جن کے پرانے کپڑے میلے کپڑے ہیں، کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اس لیے ہم نہیں وہاں بیٹھ سکتے. یہی تو تکبر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ان سے زیادہ گفتگو کر دو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ روکے رکھیے اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، يدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام آپ کو یاد کریں، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. فلا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے نظر شفقت بھی نہ کریں، آپ نظر شفقت بھی ان سے نہ ہٹائیں، کیونکہ کفار کا یہ نظریہ تھا. کفار نے بھی تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے مسلمان نہیں، تو شیطان نے بھی تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے وہ، حالانکہ پہلے کی بات گزر چکی ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد تھا، اس نے بہت عبادت کی ہے. یا مدیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے، 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی. اس لیے انسان کو اپنی عبادت پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی زیادہ عبادت کر لے، اسے اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. ورنہ بہت سارے لوگ بڑی مشقتوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت مقبول نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ سنا ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھیں. اب اس سے اندازہ لگائیں جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اللہ کے کتنا قریب تھا. لوگوں نے اسے لالچ دی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہلے تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن لوگوں نے لالچ دی، لالچ میں آ گیا. جیسے ہی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائی، زبان کھولی، زبان اس کو جھٹک کر ناف کرا. کتنی عبادت کی ہے، ساری کی ساری عبادت کیا ہوگی؟ ضائع ہو گئی. اسی طرح بنی اسرائیل کے اور آپ کا بھی ذکر آ گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے جس عبادت کی توفیق دی ہے، عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادت کی ہے وہ تیری توفیق سے کی ہے، اور اے اللہ تو اس کو قبول بھی کر لے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت نصیب فرما دے. اللہ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے کے. یعنی جس شیطان کی تم عبادت کرتے ہو نا، یعنی شیطان کا کہا ماننا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم شیطان اور اس کی ذریت کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ جس وقت میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت یہ حاضر تو نہیں تھے، جن سے آپ نے مشورہ تو نہیں کیا. ہم نے آسمان بنا کر ان سے پوچھا تو نہیں تھا کہ آسمان صحیح بنا ہے یا غلط بنا ہے، زمین صحیح بنی ہے یا غلط بنی ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کے پیدا کرتے وقت ہم نے ان کو حاضر نہیں کیا. ولا خلق انفسہم، نہ جس وقت ہم نے انہیں پیدا کیا تھا اس وقت ہم نے ان سے پوچھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا. مجھے مددگار بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر مددگار بنانا ہی تھا تو اس جیسے گمراہوں کو اپنے مددگار بنانا
فرمائے گا بلاؤ شرکاء الذین، آپ نے ان شریکوں کو زعمتم جن کو تم گمان کرتے تھے، فدعوہم، اور کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہ، وہ جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ان کے درمیان ہلاکت ڈال دی جائے. یعنی قیامت والے دن دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جس پر امیدیں لوگوں نے لگائی ہوئی تھی، دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس پر امیدیں لگائی ہوئی تھی، یہ ہمیں بچا لیں گے قیامت والے دن، یہ ہمیں بچا لیں گے قیامت والے دن. مشرکین مکہ میں یہ نظریہ تھا کہ ہمیں قیامت والے دن فلاں بت ہمارا ہمیں بچا لے گا، فلاں بت ہمارا ہمیں بچا لے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تم کو کہا جائے گا بلاؤ نا اپنے شرکاء کو جن کو دنیا میں تم پکارا کرتے تھے، دنیا میں تمہاری بڑی امیدیں تھیں ہمیں یہ بچا لیں گے، ان کو ذرا بلاؤ، فدعوہم، اور ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہ، وہ جواب ہی نہیں دیں گے. جواب کو کیسے دے سکتے؟ اللہ فرمائیں گے وجعلنا بینہم موبقا، ان دونوں کے درمیان ہم نے ہلاکت ڈال دی، ہلاکت کی گہرائیاں ہیں، وہ جواب نہیں دے سکیں گے. ورأى المجرمون النار، مجرم دیکھیں گے آگ کو، فظنوا انہم مواقعها، وہ گمان کریں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت تک دور سے آگ نظر آئے گی، 40 سال کی مسافت تک دور سے آگ نظر آئے گی. جس وقت وہ آگ کو دیکھیں گے نا، اسی وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کرتوت جیسے تھے، ہم اس آگ سے بچنے والے نہیں. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں اس قرآن کے اندر، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے زیادہ جھگڑالو ہے، زیادہ انسان جھگڑالو ہے. اس آیت کے اندر بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں آرام فرما رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم اٹھتے اور رات کے وقت تہجد پڑھتے، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارے نفس جو ہے نا، ہمارے نفوس اللہ کے قبضے میں، ہماری جانیں، ہمارے نفوس اللہ کے قبضے میں ہے. جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت اللہ کے قبضے میں ہی ہوتا ہے، اپنی فرضی سے نہیں اٹھ سکتا. ہمارے نفوس اللہ کے قبضے میں، جس وقت اللہ چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب پسند نہیں ہے، آپ کو یہ جواب پسند نہیں ہے. آپ نے یہی بات آپ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر چیزوں میں جھگڑالو ہے، اور افسوس کے ساتھ آپ کی رات پر ہاتھ مارتے ہوئے چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب اس لیے پسند نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فلسفہ نہیں پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہماری جو جانیں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے، کوشش کریں گے یا کوشش کرتے ہیں. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب پسند نہیں آیا تو آپ نے یہ بات کہی کہ انسان اکثر جو ہے وہ جھگڑالو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. فرمایا وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اس جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس آ گئی ہدایت، ویستغفروا ربہم، اور اپنے رب سے استغفار کریں، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر اس بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور، پہلے لوگوں کا طریقہ، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے تب ہم بات کو مانیں گے. او یأتیہم العذاب قبلا، یا ہمارے سامنے عذاب آ جائے. مشرکین مکہ کہتے تھے جس وقت عذاب ہمارے سامنے نہیں آ جاتا نا، اس وقت ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. عذاب ہمارے سامنے آئے. آپ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانیاں، منہ مانگی نشانیاں نہ مانگو، منہ مانگی نشانیاں نہ مانگو. جس طرح صالح علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ پھٹے اور اس سے اونٹنی نکلے تب ہم ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو. پہلی قومیں تھیں وہ بھی یہ کہتی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم بھی کہتی تھی کہ جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے فاتنا بما تعدنا، لے آ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. اسی طرح قوم عاد بھی یہ کہتی تھی اپنے نبی کو فاتنا بما تعدنا، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا. فرمایا وما نرسل المرسلین، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. ویجادل الذین کفروا، تاکہ وہ گرا دے اس کے ساتھ
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ جھگڑتے ہیں وہ لوگ کفروا جن کو کفر کیا بالباطل باطل کے ساتھ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ اس کے ذریعے حق کو گرا دیں، یعنی حق کو وہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنزِلُوا هُزُوًا انہوں نے بنایا ہے میری آیات کو اور جس سے انہیں ڈرایا گیا اسے انہوں نے مذاق اڑایا۔ ومن اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن ذکر بآیات ربہ جس کے سامنے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے فأعرض عنها وہ سے اعراض کرے ونسی ما قدمت یدا اور بھول جائے جو اس نے آگے اعمال بھیجے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ بے شک ہم نے بنائے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنۃ بوجھ ان یفقهوا یہ کہ وہ سمجھے وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بول وان تدعوهم الى الهدى اور اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف فلن یہتدوا اذا ابدا تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی۔ ربک الغفور تیرا رب بخشنے والا ہے ذو الرحمہ رحمت والا ہے لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے بما کسبوا جو انہوں نے گناہ کیے لعجل لهم العذاب تو جلدی ہوئی عذاب دے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑے نا تو فوراً ان پر کیا ہو جائے عذاب آ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بل لهم موعد بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے لن یجدوا من دونه موئلا ہرگز نہیں پائیں گے اس کے ورے کوئی جائے پناہ، اس کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ وہ نہیں پائیں گے۔